پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ، مجھ سے کٹاؤ، تو یہ امر آ گیا. اور الامر للوجوب، امر سے جو چیز آتی ہے وہ واجب ہو جاتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی. فبی ہداہ مقتدی، قرآن نے کہا ہے ان کے راستے پر چلیں. رسول اللہ کو بھی حکم ہوا اور ہمیں بھی حکم ہے کہ انبیاء السلام کے راستے پر چلیں. لہٰذا اس آیت سے بھی اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے. لہٰذا ایک مٹھی داڑھی جو ہے نا جی وسلم جو زائد بال ہوتے وہ کاٹ لیا کرتے تھے. اور صحابہ کرام کے بارے میں تو واضح موجود ہے. اور یہ شیخ زکریا رحم اللہ نے یہ سنت عمل ہے. ایک اس کے بعد حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الحج میں بخاری شریف میں کہ جب حج فرماتے، حج کے بعد پھر وہ پکڑ کر جہاں سر مڑاتے تو داڑھی کو بھی نیچے سے کاٹ دیا کرتے. ایک بات ٹھیک ہے لوگ سمجھ کے اتر کریں کیونکہ تحقیق ہے نہیں. اور پھر وہ عاشقانہ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے جو عاشق ہے وہ وسلم کے ہر عمل پر فدا ہے. اصل میں اس کا ثبوت جو کہ سنت سے ہے اس لیے اس کو سنت کہہ دیتے ہیں، لیکن حکم کے اعتبار سے واجب ہے. جیسے وطر کی نماز ہے یہ حدیث سے ثابت ہے لیکن حکم کے اعتبار سے واجب ہے، اس لیے وہ سنت کہہ دیتے ہیں. رسول اللہ کی سنت ہے. یہ عشق و محبت کی بات ہے اصل میں یہ کہنا، ورنہ شرعی حکم جو ہے نا وہ اس کے وجوب کا ہے. اس لیے اس کو مستقل کاٹنا جو ہے وہ فسق ہے. لہٰذا ایسا آدمی جو مستقل کاٹتا ہے وہ مستقل امامت نہیں کرا سکتا، اس لیے جو اس میں مبتلا ہے. اور یہ تو بہت مطلب ہے کہ اللہ نے اس میں بڑا عجیب رکھا ہے. میں بہت شروع میں جب پہلی دفعہ انگلینڈ گیا ختم نبوت کانفرنس میں حضرت جانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے آگے، پھر میں بھی پیچھے گیا. وہاں ایک ٹرین چلتی ہے لندن میں نیچے، اس میں رش بہت ہوتا ہے جیسے مقامی ٹرینیں ہوتی ہیں. اتنا رش ہوتا ہے کہ بالکل بس سمجھے کہ بمشکل بندہ کھڑا ہوتا ہے اس میں. ہم نے ایک جگہ جانا تھا تو وہاں میرا بیان تھا تو ان کا جی گاڑی پر آپ پہنچ نہیں سکے تو ٹرین چلتی پہنچتی جلدی. ہم اس میں سوار ہو، میں نے پگڑی باندھی ہوئی تھی اور جب ہم اندر داخل ہوئے تو سب سیٹیں تھوڑی سی تھی، باقی سب کھڑے تھے. تو ایک نوجوان انگریز جو ہے نا وہ کھڑا ہو گیا اپنی جگہ سے، مجھے کہا صرف آپ بیٹھ گئے. تو میں بیٹھ گیا تو میں نے ساتھی سے کہا یار اس سے پوچھو اس نے مجھے کیوں سیٹ دی، جبکہ بہت سے انگریز کھڑے ہیں، بڈھے بھی بڑھیاں بھی ہیں، اس کے اپنی قوم کے اپنے مسلک کے مذہب کے. یہ سمجھ رہا ہے میں مسلمان ہوں. مسلم جو بات کی ہے آج تک مجھے یاد ہے، یہ 90 کی دہائی کی بات ہے. حالانکہ کہنے لگا کہ یہ اصل میں جب میں ان کا چہرہ دیکھا نا تو میرے دل میں ان کا احترام آ گیا. میرا احترام آ گیا اور میں نے کہا کہ یہ ریسپیکٹ فل یہ پرسن ہے، تو میں نے ان کو ریسپیکٹ دی ہے. آج تک مجھے یہ بات یاد ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس سے جو غیر ہے وہ بھی آپ کو عزت دیتا ہے. الحمدللہ آج تک کتنے ملکوں میں میرا سفر ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی وہ دہشت گرد ہو جی، جیسے حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ ادب احترام کیا ہے. آج تک کوئی واقعہ پیش نہیں آیا انہوں نے کہا جی اچھا جی مول صاحب تم لائن میں لگ جاؤ. حالانکہ جب یہ واقعات ہو رہے تھے لندن میں بم بلاسٹ ہوئے، اسی وقت میری واپسی کی فلائٹ تھی. ہم نے کہا جی ایئرپورٹ پر پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا کریں. میں نے کہا آپ کو نہیں پتا یہ عزت کا کارڈ ہمارے ساتھ ہے. ماشاءاللہ آپ یقین مانیں جہاز جو وہاں سب سے پہلے میں اکیلے ہی تھا، باقی قوم آئی نہیں. میں کہا تھے پونے گھنٹے بعد آ رہے پینٹو شرٹوں والے، کوئی اپنی بیڈ بندہ آ رہا ہے تو کچھ میں خیریت ہے کرنے سانتر نگاہ کرتے حضرت صاحب تصا کیویں پہنچ گئے. میں کہا کال ہے نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہمیں ایک واہم وسوسہ ہے، آج تک کچھ نہیں ہوا.